نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رنج و غم اور ادائی قرض کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ رنج اور غم میں مبتلا ہے، یعنی فکر و فاقہ میں مبتلا ہے اور قرض میں بھی مبتلا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک انصاری ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، تو بے وقت مسجد میں کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طرح طرح کے رنج و غم ہیں اور لوگوں کے قرض میرے پیچھے چمٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے رنج و غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اور قرض والے جو ہے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرض بہت بری لعنت ہے، بندے کی عزت نفس جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ قرض والا کبھی بھی کسی بھی ٹائم آ کے قرض مانگ سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی۔ رنج و غم کے لیے اور فکر و فاقہ کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے بہت ہی فضیلت ہے اس کی۔ فرمایا، میں تجھے ایسے چند کلمے بتائے دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے چند کلمے بتا دیتا ہوں کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیرا رنج و غم دور کر دے گا اور قرض ادا کر دے گا۔ تو صبح شام یوں کہا کر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے قرض بھی ادا کر دے گا، تیرے رنج و غم بھی دور کر دے گا، بس یہ دعا پڑھا کر صبح شام۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ محترم ناظرین، چھوٹی سی دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری فکر سے اور غم سے، اور پناہ پکڑتا ہوں تیری کم ہستی اور سستی سے۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنی کم ہستی اور سستی سے، اور پناہ لیتا ہوں تیری بزدلی اور بخل سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور پناہ پکڑتا ہوں تیری قرض کے گھیر لینے سے اور لوگوں کے دبا لینے سے۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے اس کا۔ یہ دعا چھوٹی سی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ عطا کی، اور یہ سب کے لیے دعا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دعا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چند ہی روز ان کلمات کو پڑھنے پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رنج و غم
دور فرما دیا اور قرض بھی ادا کر دیا۔ یہ تھا محترم ناظرین یقین۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کہی پر یقین تھا، اور وہ یقین کے ساتھ جو عمل کرتے تھے، اور صحابی نے چند ہی دن یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رنج و غم بھی دور کر دیے، اس کا قرض بھی ادا کر دیا۔ اتنی بہترین یہ دعا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا مکان جل گیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بے فکری سے فرمایا، ہرگز نہیں جلا، اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص یہ کلمات شروع دن میں پڑھ لے تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ یعنی یہ ہے یقین کہ کسی نے آ کر کہا کہ تمہارا گھر جل رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی دن کے شروع میں ان کلمات کو پڑھ لے تو سارا دن کسی بھی مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے نفس میں اور اہل و عیال میں اور مال میں کوئی آفت نہ آئے گی۔ اور میں یہ کلمات صبح کو پڑھ چکا ہوں تو پھر میرا مکان کیسے جل سکتا ہے؟ پھر لوگوں سے کہا چل کے دیکھو۔ سب کے ساتھ چل کے مکان پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ محلے میں آگ لگی ہے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے چاروں طرف مکانات جل گئے، اور ان کا مکان بیچ میں محفوظ رہا۔ اور وہ یہ کلمات یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بہ کل شیء علما۔ یعنی جو بندہ صبح کو یہ کلمات پڑھ لے، شام تک جو ہے وہ کسی بھی آفت سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک کسی بھی آفت سے وہ محفوظ رہے گا۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے محترم ناظرین یہ جو میں نے ابھی پڑھی، یہ اگر آپ صبح پڑھ لیتے ہیں تو شام تک جو ہے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور رات کو پڑھ لیتے ہیں سونے سے پہلے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے آپ پر بھروسہ کیا، اور آپ رب ہیں عرش عظیم کے۔ جو اللہ پاک نے چاہا سو وہ ہوا، جو نہ چاہا نہ ہوا۔ گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند اور عظیم ہے۔ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے سے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے محترم ناظرین۔ جب آپ کو کوئی مصیبت ہو اور کوئی غم ہو تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کریں۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ کوئی شخص اگر مبتلا مصیبت ہو جائے تو یوں دعا کرے: انا للہ و انا الیہ راجعون،
اگر بندہ کسی مصیبت میں ہو تو یہ دعا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس کا اچھا بدلہ عنایت فرما۔ یہ ہے اس دعا کا ترجمہ۔ تو بہت چھوٹی سی دعا ہے، جب آپ کو کوئی مصیبت اور غم پہنچے تو اس کو جو ہے اپنے لیے اجر کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ مصیبت تو آ گئی یا غم تو آ گیا تو اس کے لیے اللہ سے اجر کی جو ہے وہ دعا کریں۔ تو یہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چینی کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب بے چینی ہو، بے سکونی ہو تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو کتنی چھوٹی سی دعا ہے محترم ناظرین، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظیم اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے بزرگی والے عرش کا۔ جب کوئی شخص کسی کام کرنے سے عاجز ہو جائے تو زیادہ قوت اور طاقت چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ سوتے وقت جب بندہ عاجز ہو جائے، جب بندہ جو ہے وہ عاجز ہو جائے یعنی اس سے کچھ نہ ہوتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار پڑھ لے، الحمدللہ 33 بار پڑھ لے اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرے۔ عاجز یعنی کسی کام میں کرنے کی ہمت نہ رہے تو اس کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار جو ہے وہ اللہ اکبر کہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی وہ عاجزی جو ہے اور اس کی معذوری جو ہے وہ دور کر دے گا، اس کو ہمت عطا کرے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ دعائیں ہیں سیکھنے کے لیے، ان کو سیکھیں اور پڑھا کریں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، بہت قیمتی دعائیں ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ بات بنتی ہے عمل سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔